بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پروردگار، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ کھاؤ، پٹھے طاقتور ہو جائیں گے۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جس بندے کو کمزوری ہو جائے وہ ادویات کے استعمال سے قبل ورزش شروع کر دے، ہر قسم کی کمزوری سے نجات مل جائے گی۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگا دو، خارش سے نجات مل جائے گی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو بندہ مسکراتا ہے اس سے اعصابی تناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے اور دل کے دباؤ میں کمی آتی ہے۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ میتھی ڈالنے سے چاول الگ الگ ہو جائیں گے، اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول خوش ذائقہ اور سفید ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر کا رس انار قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتا ہے۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر کھانے وغیرہ سننا اور لمبی باتیں کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ایسے لوگ بینگن زیادہ استعمال کریں۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ سیب کا جوس پیو، جگر کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ یاد رکھیں، بچوں کے قد میں اضافہ کے لیے بچوں کو کسی قسم کی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کروائیں، بلکہ بھرپور متوازن غذا کا استعمال کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے سستی آ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں شامل کر رات کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، زیرہ استعمال کرو، جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ اگر آپ زیادہ وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی لازمی کریں تاکہ بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ چہرے سے چھائیاں اور جھریاں غائب کرنے کا بہترین نسخہ: بھینس کا دودھ کی بلائی میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لو، اس کو چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ صبح کے وقت بڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے، چھوٹی الائچی کو پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنا رک جاتے ہیں۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نیم کے پتوں کا رس پی لیا جائے تو زندگی بھر پیٹ میں کیڑے جنم نہیں لیتے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ بھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ میں درد اور منہ یا گردن ٹیڑھی ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سب چائے مسوڑھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ جو انسان زیادہ بائیں جانب ہو کر اس کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ لہسن روزانہ کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے، چہرے میں چمک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کی مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی۔ روزانہ صبح نہار منہ میں لمبے سانس لیا کریں، اس سے دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ چھاتی کی بلغم جہاں نہ چھوڑ رہی ہو تو دودھ میں تلوں کا بھون کر کھا لو، بلغم آنا بند ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں پینٹ سفید رنگ کا کراؤ، مچھر بہت ہی کم آئیں گے۔ زیادہ دیر تک پیشاب کو روکنے سے آپ کو پتھری، گھبراہٹ اور بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بنائے گا۔ لیموں کا سونے سے پہلے چاٹ لو، بات ہضمی کا پرابلم نہیں ہوگا۔ کھانے میں تھوڑی سی کلونجی استعمال کرنے سے بال کل ہو جاتے ہیں۔ سفید زیرہ تھوڑا سا منہ میں ڈال کر چبا لو، منہ میں چھالے نہیں ہوں گے۔ جو افراد معدے کے مریض ہوں وہ سحری کے وقت سبزی کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نیند پوری کرنے سے سارا دن فریش رہو گے۔ نکلا ہوا پیٹ اور چربی کو کم کرنے کا طریقہ: کلونجی 50 گرام لیں اور لیموں کا عرق حسب ضرورت لے لیں۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالیں کہ کلونجی عرق میں ڈوب جائے، پھر اس کو ڈھانپ دیں۔ جب کلونجی خشک ہو جائے اس کو پاؤڈر کی شکل میں صفوں بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں۔ ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آنے لگے تو نہار منہ روزانہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ ناظرین، کیلے کے چھلکے پودوں کے گملے میں ڈال دینے سے پودا جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ امرود کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ یہ عمل چہرے کو بگاڑ دیتا ہے۔
چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دوگانا دودھ میں بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیا کرو، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ رات کے وقت 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر سویا کریں، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ جو عورتیں جلدی موٹاپے کو دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی آلو بخارے کا شربت پیا کریں۔ کھانے کے 15 منٹ بعد چل لینے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ یاد رکھیں، شوگر اور ذیابیطس ایسی بیماری نہیں جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکے اور نہ ہی جنسی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ ایک کھانے کا چمچ نیم گرم شہد لیں اور اس میں 1/4 چمچ پیسی ہوئی دار چینی مکس کر لیں۔ روزانہ دن میں 2 مرتبہ لیں تو اس سے پرانی بلغم ختم ہو جائے گی اور ٹھنڈ بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کنگھا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب مکھی چائے یا پانی میں گر جائے تو اس کو غوطے دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ ناظرین، اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔